بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دین ہموست اگر باؤ نہ رسیدی تمام ملابیست اگر باؤ نہ رسیدی تمام ملابیست کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب نہیں محب و محبوب میں میرا تیرا نہیں محب و محبوب میں میرا تیرا کہ تکا کرتے ہیں شب بھر چاند تارے گنبد خضرا تکا کرتے ہیں شب بھر چاند تارے گنبد خضرا ہے تکنا چاند تاروں کو عبادت رات کی اپنی ہے تکنا چاند تاروں کو عبادت رات کی اپنی دیکھیے کہ جو کالے رنگ کے اعمال ہیں امت کے چھپ جائیں جو کالے رنگ کے اعمال ہیں امت کے چھپ جائیں اسی لیے چنی ہے نبی نے کالی کملی اپنی اسی لیے چنی ہے نبی نے کالی کملی اپنی یہ بھی دیکھیے کہ وہ ابر کرم برسا سرکار کے صدقے میں سیراب ہوئی دنیا سرکار کے صدقے میں پھولوں میں مہک آئی تاروں نے ضیا پائی وہ چاند کا منہ چمکا سرکار کے صدقے میں وہ چاند کا منہ چمکا سرکار کے صدقے میں خدا کے شوق میں شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے درود پاک پڑھ لینا جہاں نام آ گیا آقا کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک مرتبہ اور باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اسٹیج پر جلوہ فرما معزز و محترم علماء کرام اراکین نے آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی صدر رحمت عالم کمیٹی برادر محترم شاہد اقبال قادری صاحب بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوب رسول کے دامن رحمت سے وابستہ فرمایا حضرات گرامی آج ہم شب برات کے موقع پر اس عظیم الشان جلسے شب برات میں جمع ہیں یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو شب برات منانے والوں میں سے بنایا ہے اللہ نے اس نعمت سے ہم کو مالا مال فرمایا ہے برات نجات کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے یہ رات خاص کی ہے حضرات گرامی بزرگان دین کے واقعات میں اس بات سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ بزرگان دین کے جو کتب ہیں وہ ہمارے اصل ماخذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فہم دیا ہے اور وہ صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے ایسا ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں حضرات گرامی شب برات کے متعلق نزہت المجالس کی یہ روایت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ رات کی اہمیت کتنی ہے
یہ رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کا ثواب کتنا ہے، ہم اس رات میں جمع ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک سفید گنبد نما پتھر دیکھا، جو سنگر مرمر جیسا پتھر آپ نے دیکھا، تعجب کرنے لگے، آپ نے تعجب کیا، اس کے اطراف گھومنے لگے، یہ عجیب چیز ہے، دل میں خیال کیا، وہی آئی کہ اے عیسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا کہ مولا یہ عجیب چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ عجیب، اس سے بھی عجیب چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ جی ہاں مولا۔ تو فرمایا، حکم ہوا عیسیٰ اپنے عصا سے اس پتھر پر ضرب لگاؤ، اس پہاڑ پر گنبد پر ضرب لگاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر ضرب لگائی، جیسے ہی ضرب لگائی وہ پہاڑ سخ ہو گیا، وہ پہاڑ پھٹ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں رہ گئے کہ اندر ایک بزرگ جلوہ فرما ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، جن کا لباس ہرا ہے، ان کے بازو ایک انگور کا درخت ہے اور ایک پانی کا چشمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، ملاقات کی اور فرمایا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ان سے سوال فرمایا یہاں پر آپ کب سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 400 سال سے ہوں۔ اللہ اکبر، 400 سال سے میں یہاں پر ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ملاقات کے بعد باہر آئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے خیال میں اس روئے زمین پر اس شخص سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہوگا، کوئی ثواب یافتہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام ایسی بات نہیں ہے، اے ہمارے نبی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے بعد ہمارے آخری نبی آئیں گے، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے، ان کی امت ہوگی، میں ان کی امت میں ایک رات شب برات عطا کروں گا، لیلۃ البرات عطا کروں گا، شب برات عطا کروں گا۔ اس رات میں ان کا کوئی امتی اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو میں اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا کروں گا، سبحان اللہ، اس شخص سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ آج کی رات کی یہ اہمیت ہے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 400 سال عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ سب ہے حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں ہم کو ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ابھی آپ نے سنا شب برات کے بارے میں بھی ایک جانب توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات میں سب کی بخشش ہوگی، تمام گناہگار، ہم روایتیں سنتے آ رہے ہیں، روایتیں ہم جانتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ اس رات میں سب کی بخشش ہوگی، لیکن چند بدبخت ایسے ہیں جن کی توبہ کے بغیر، توبۃ النصوح کے بغیر مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں ایک ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وائرس ہے ماں باپ کی نافرمانی کا، ہمارے پاس بار بار لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ میں ٹیچر ہوں، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ایسا کام کیا ہے کہ ماں کو جواب دیا ہے، باپ کو جواب دیا ہے، حالانکہ بچے نہیں جانتے۔ یہ یہاں پر جو بچے غور سے سنیں، یہ رحمت عالم کمیٹی کا اسٹیج ہے، یہاں سے اصلاح امت کا بھی کام کیا جاتا ہے، اصلاح عقیدے کا بھی کام کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تو جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی تب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے، ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ ماں کی فضیلت کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ہمارے بچے سنیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا میں تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے کلیم بنایا ہے، مولا عالم آخرت میں، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولا اس دنیا میں جو جنت میں میرا قریبی رقیب جو رفیق ہوگا کون ہوگا، یعنی میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ فلانے گاؤں میں جاؤ، وہاں پر ایک ہمارا بندہ ہے، تمہارا امتی ہے، وہ تمہارا ساتھ جنت میں رفیق رہے گا، تمہارا ساتھی رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے،
کئی دن کا راستہ پار کیا، اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا یہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ سے کلام فرماتا ہے، آپ جائیے، وہ تو بڑا ہی بدکار ہے، وہ تو ہی بڑا بدبخت ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے، شاید میرے سے سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے، پھر طور پر تشریف لے گئے، مولا کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہی شخص ہے، تم جاؤ اس کا عمل دیکھو وہ کیا کرتا ہے، جن لوگوں نے شکایت کی ہے وہی شخص تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے منع کیا، بہرحال آپ وہاں تک پہنچ گئے، دیکھے کہ وہ ایک شخص ہے، گوشت والا ہے، گوشت وہ آدمی جو ہے قصاب ہے، گوشت کاٹ رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے بڑا ہی بے دردی سے بات کر رہا ہے، جھڑکیاں دے کر بات کر رہا ہے، جاہلانہ بات کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یہ شخص میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے جنت میں رہ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے اس کا عمل دیکھو، اس کا عمل دیکھو۔ واقعات نگاری مقصود نہیں ہے، لیکن ماں کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ کے نبی نے، آپ کے میرے سرکار نے جو ماں کا رتبہ بتایا ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے، اس نے کام کیا، دن بھر کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام عمل دیکھ رہے ہیں۔ جب شام ہوئی اس نے سامان اٹھایا، ایک ٹوکرا اٹھایا، ایک تھیلا ٹوکرے میں رکھا، سر پہ رکھا اور جنگل کی جانب نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب وہ جنگل میں گیا، ایک جھوپڑی کے سامنے تھیلا رکھا، وہ ٹوکرا رکھا، اور ٹوکرے میں جب تھیلا نکالا، تھیلا جب کھولا وہ تو اس میں سے ایک ضعیف عورت برآمد ہوئی، ایک ضعیف خاتون وہاں پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ اس کی ماں ہے۔ اس نے ان کا اہتمام کیا، ماں کو کھانا کھلایا، اور وہ ماں جب روٹی چاپ رہی تھی، بوڑھیا جو نابینا تھی، ماں جب روٹی چاپ رہی تھی اور چاپتے چاپتے کچھ کہہ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور سنا تو ماں کہہ رہی ہے اے میرے مولا، میرا بیٹا گناہگار ہے، مولا اس کو توفیق عطا فرما، اور تو اس کو وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آگئے، روایتوں میں آگے لکھا ہے وہی نزول المجالس میں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر چند دن کے بعد گئے، لوگوں سے پوچھا اس کی دکان نہیں ہے، کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت جب آپ آئے تھے اس کے بعد سے وہ ایسا نیک ہو گیا ہے، آج اتنا سخی داتا ہو گیا ہے، اسے گھر میں لنگر چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے ملاقات کی اور کہا کہ تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے، آپ کی ماں کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تیرے گناہ معاف فرما دیے، تجھے نیک بنا دیا ہے، اتنا نیک بنایا کہ میرے ساتھ جنت میں رفیق بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے۔ سرکار پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، اگر ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے۔ اگر گھر میں ماں باپ موجود ہیں، اگر گھر میں ماں باپ موجود ہیں، ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کی دعا لینا چاہیے۔ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ پاک باپ کی اور ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ آج کی رات کا پیغام یہی ہے کہ جو اگر ماں باپ سے نافرمانی ہے وہ ماں باپ کو خوش کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ اور دوسری بات، ابھی آپ نے سنا ہوگا جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو ایسے بدبخت ہیں، وہ جنت میں وہ آج کی رات بخشے نہیں جائیں گے، صرف وہی لوگ بخشے جائیں گے جن میں یہ خصلتیں نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، دوسری بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، یہ جو رات ہے، یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے۔ آج لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر سنا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا سنا کہ اتنے واٹس ایپ پر اتنے میسیجز کہ آج کی رات منانا جائز نہیں ہے، آج کی رات بدعت ہے، بدعت میں شمار ہے۔ کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء حق نے بتایا کہ آج کی رات حق ہے، آج کی رات کی عبادتیں ہیں، آج کی رات کا ثواب ہے۔ آج کی رات یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ حضور پیرانے پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کتاب غنیۃ الطالبین میں شب برات کے انعامات کے متعلق ایک روایت درج کرتے ہیں کہ جب شب برات ہوتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے. سرکار نے اپنے سر مبارک کو چہرے پاک کو اٹھایا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ آج شب بارات ہے اور یہ آسمان کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد روح الامین پھر حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بار اور چہرے پاک اٹھائیے. سرکار نے آسمان کی جانب سر مبارک کیا, دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر فرشتے ہیں. ایک فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہو آج ان لوگوں کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں, خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے آج جو رکوع کرتے ہیں, جو سجود کرتے ہیں. بے شمار دروازے ہیں, کسی دروازے سے آواز آ رہی ہے. خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو آج کی رات دعائیں مانگتے ہیں, جو آج کی رات اللہ کے لیے اللہ کے خوف سے روتے ہیں, جو آج کی رات نمازیں پڑھتے ہیں, جو آج کی رات اللہ سے طلب کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. آج کی رات اللہ دینے والا ہے. حضرات گرامی, یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے. اس رات کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. احتیاط کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر جلسے میں بیٹھے آخری تک. یقیناً یہاں پر بیٹھنا بھی ثواب ہے. ایسے معزز علماء کرام موجود ہیں, ان کے ہم کو ان کے خطابات سننا ہے. ہمارے دلوں کو روشنی, ہمارے دلوں کی جو روشنی کو بڑھانا, ہمارے دلوں کو منور کرنا ہے. اس لیے میں ان حضرات کے لیے اپنے وقت کو مختصر کرتے ہوئے, اپنے موضوع کو مختصر کرتے ہوئے یہیں پر اپنے کلام کو سمیٹ لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو شب برات کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.